الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32۔ وقال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ الشیخان متفق علیہ من حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی بلا چون چرا پیروی اسلام کی اساسیات اور شریعت کے مسلمات میں سے ایک اہم اور نہایت اہم رکن اور تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اتباع نبوی کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلائل پر غور کرنا چاہیے۔ مقام اور مرتبہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری ملت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر اتباع کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیجیے کہ ہمارے کسی بھی عبادت، ہماری کسی بھی بندگی کی قبولیت کے لیے شرط اولین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ عمل عبادت کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو اسی طریقے کی پیروی کرنی ہوگی جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کا اپنے نبی کو سکھلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر اور حکم کے خلاف اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بندگی رد ہو جائے گی۔ یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں ہمیں سمجھایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ الامام مسلم فی صحیح، حدیث نمبر 1718 ہے۔ جس نے بھی کوئی عمل کیا، کیسا بھی عمل ہو، قولی ہو، فعلی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اگر عبادت سمجھ کر رہا ہے، ثواب کی خاطر کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اس پر حکم نبی موجود ہو، حکم شریعت موجود ہو، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں یا خلفائے راشدین کے طریقے سے اس پر دلیل فراہم کی جاتی ہو، نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی جو عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، شریعت کی اجازت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصح القول الا بعمل ولا یصح قول وعمل الا بنیہ ولا یصح قول وعمل ونیۃ الا بالسنہ۔ کوئی بھی قول بغیر عمل کے صحیح نہیں، کوئی بھی قول و عمل بغیر نیت خالصہ کے صحیح نہیں، اور کوئی بھی قول و عمل اور نیت بغیر سنت کے صحیح نہیں۔ تو اگر سنت سے ہٹ کر اور پیروی رسول سے منہ موڑ کر اگر کوئی بندگی ہم کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل مردود ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین سے مزید دوری ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بات جو ہمارے سوچنے کی ہے اور جس سے اتباع نبی کی اہمیت اور شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، خالص پیروی، اسلام کے ان دو بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ وہ دو بنیادی اصول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بندگی میں اکیلا سمجھنا جس کو توحید کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی، اخلاصی عبادت، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہی تقاضا ہے ہماری شہادت لا الہ الا اللہ کا۔ ہم جو گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہماری ساری بندگی، جملہ بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ ایک اصل اور بنیاد یہ ہے جس پر اسلام کھڑا ہے۔ اور جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں شہادت ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب اس کی گواہی ہم دیتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پیروی اور موافقت صرف آپ کی جائے گی، آپ کے خلاف ہرگز روا نہ ہوگا۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی، یہ دو وہ بنیادی اصول ہیں جن پر پورا اسلام، ہول اسلام ڈپینڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110، آخری آیت ہے سورہ کہف کی،
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا آرزو مند ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح یعنی شریعت کے موافق کرے، مطابق کرے، سنت کے مطابق جو عمل ہو وہ عمل صالح۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عمل صالح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ گویا توحید اور سنت کا لحاظ کر کے اگر عمل کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے اور خالص رسول اللہ کی پیروی کے حساب سے کرتا ہے اور آپ کی سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ مقرب ہوگا اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہوگا، اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہوگا۔ اس آیت سے اہل علم نے، اور اس طرح کی دوسری آیتیں بھی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ہیں، دو بنیادی اصول اخذ کیے۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ فَعِندَنَا اصلان عظیمان، ہمارے پاس دو بنیادی اصل ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اللہ نعبد الا اللہ و اللہ نعبد اللہ الا بما شرع، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایاک نعبد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو ضروری ہے بندگی کو بندگی کرنے کے لیے اور خالص اللہ کے لیے بندگی کرنے کے لیے کہ معبود کے لیے اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیروی، یعنی معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اخلاص اور للہیت پر مبنی عبادت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت ہو۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ شارح تحاویہ فرماتے ہیں توحیدان لا نجات لعبد الا بہما، دو توحید ہے، کسی بندے مسلمان کی نجات ان کے بغیر نہیں ہو سکتی، توحید المرسل سبحانہ و تعالی و توحید و متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مرسل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید یعنی بندگی میں اس کو ایک اکیلا سمجھنا، بندگیوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اور پیروی کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا۔ معلوم ہوا کہ اتباع رسول دین کا وہ ایک اہم بنیادی اصل ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ الحمدللہ اتباع رسول ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جنت کا پروانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکاری ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا کون انکار کر سکتا ہے، آپ کا امتی بھی ہو اور پھر آپ کا انکار بھی کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا اتباع کیا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، میری شریعت کی پاسداری نہیں کی، شریعت کی پیروی نہیں کی، فقط ابا، تو اس نے انکار ہی تو کیا۔ چوتھی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو محبت الہی کی دلیل بتایا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ بجز پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت الہی کا لازمی تقاضا اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر میری پیروی کر لو گے یحببکم اللہ، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ یہ اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ اور فائدہ مل رہا ہے کہ انسان پہلے اللہ سے محبت کا دم بھر رہا تھا، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو محبت الہی کا دعویٰ اس کا پختہ ہوا، ثابت ہوا، اور اللہ رب العالمین اب اس سے محبت کرنے لگا، یعنی وہ محبوب بن گیا اور اللہ محب بن گیا۔ محبوب کا مقام محب سے اونچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بعد، خالص اور کامل پیروی کرنے کے بعد انسان محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا محب ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے بونس پوائنٹ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اتباع نبی کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہ آیت کسوٹی ہے، ایک میزان ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں کو تولا اور پرکھا جا سکتا ہے۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت محنہ آزمائش کی آیت ہے، جو اس کسوٹی پہ کھڑا اتر گیا، اتباع نبی کی کسوٹی پر جو کھڑا اتر گیا، وہ الحمدللہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن جو اس کسوٹی پہ کھڑا نہیں اترا، وہ جھوٹا دعوے دار ہے، چاہے وہ کتنے ہی راگ الاپتا رہے اور کتنے ہی عشق رسول اور محبت رسول کا جھوم جھوم کے نعرہ بلند کرتا رہے، لیکن اگر اتباع نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ نرا دعویٰ ہے، کھوکھلا نعرہ ہے اس کا۔ اسی کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو عبادت بھی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی سے محبت کرنے کا، واجب دینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایسا ایمان جو اس کو جنت کا اہل بنا سکے اور جہنم سے نجات دے سکے، ایسا ایمان جس پر جنت کا داخلہ موقوف ہے۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کر لے، یا آپ کو دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت محنہ آزمائش کی آیت ہے، جو اس کسوٹی پہ کھڑا اتر گیا، اتباع نبی کی کسوٹی پر جو کھڑا اتر گیا، وہ الحمدللہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن جو اس کسوٹی پہ کھڑا نہیں اترا، وہ جھوٹا دعوے دار ہے، چاہے وہ کتنے ہی راگ الاپتا رہے اور کتنے ہی عشق رسول اور محبت رسول کا جھوم جھوم کے نعرہ بلند کرتا رہے، لیکن اگر اتباع نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، تو اس کا دعویٰ نرا دعویٰ ہے، کھوکھلا نعرہ ہے اس کا۔ اسی کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو عبادت بھی ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی سے محبت کرنے کا، واجب دینی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایسا ایمان جو اس کو جنت کا اہل بنا سکے اور جہنم سے نجات دے سکے، ایسا ایمان جس پر جنت کا داخلہ موقوف ہے۔ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کر لے، یا آپ کو دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے؟ پیروی، اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کا اللہ نے حکم فرمایا اور جس کے تعلق سے بھی آپ نے حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں جو مجھ کو اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے، یعنی میری محبت جو اس نے پسند کی ہے، اختیاری محبت جو اس نے میرا کلمہ پڑھ کر کے میری محبت کو جو پسند کیا ہے، یہ محبت اس کی فطری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے محبت نہ کرے، بیوی بچوں سے محبت نہ کرے، مال اولاد سے محبت نہ کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کے تقاضوں سے محبت اس کو اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ احب الیکم، اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ تو یہ احبیت بغیر اتباع کے تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بنیادی طور پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو نصوص آئے ہیں شریعت میں کثرت سے، قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے تعلق سے، اطاعت اور اتباع کے تعلق سے کوئی 33 مقام پر آیات ہیں۔ جیسے بعض آیات ملاحظہ کیجئے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، 59 نمبر کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو آگے کا جملہ دیکھیے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے تو یہ کفر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 24 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر عمل کرو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، دائمی ابدی سعادت کی زندگی، نجات اور فلاح کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی میں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہے جو بندے
اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ شریعت سے محبت نہیں کرتا، سنت رسول سے محبت نہیں ہے، جذبہ اتباع نبوی نہیں ہے، بدعت کا رسیہ ہے، شریعت سے ہٹتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ یاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہی انسان کے قلب کے درمیان اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف، اپنے رسول کی پیروی کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ ہی ہے جو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے انحراف کرو گے، عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔ یہ اور اس طرح کی جو آیات ہیں، ظاہر ہے کہ ان آیات کی تعمیل کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقہ سے یہ بات بھی ہمارے ذہن نشی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں تو اسلام اور ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آمنا و صدقنا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی طرف جب ہمیں بلایا جائے تو بلا چون و چرا، بلا تردد، بلا لیت و لعل کے، بلا کسی جھجک اور تردد کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بجا لائیں۔ یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 51-52 میں فرماتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ مومنین کو، کاملین مومنین وہ ہیں جن کو صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت میں رکھے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ رسول کے حکموں کے مقابلے میں استعمال کریں، کہ سمعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا، واطعنا، اور اطاعت میں رکھے، واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اور ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشى اللہ ویتقہ، اور اللہ رب العالمین کی خشیت اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، تو وہی لوگ فائز المرام ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی وہی فائز المرام ہے، اور آخرت میں بھی جنت انہی کو ملے گی، اور نجات من النار بھی انہی کا حصہ اور مقدر ہوگا۔ تو الحمدللہ ایک مومن کی شان اور اس کے لیے باعث نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اسی طریقہ سے یہ بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور تقوی دل کے اندر ہے، اگر بظاہر ہم عمل نہیں کرتے یا سنت کے طریقے سے ہٹ کر کے خلاف سنت کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تقوی تو، اصل ایمان تو دل کے اندر ہے، یقیناً دل کے اندر اصل تقوی ہے، اور تقوی اور ایمان دل میں بستا ہے، لیکن اعمال ظاہرہ، اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والے اعمال اسی ایمان کی عملی تصدیق ہے۔ اگر دل میں ایمان اور تقوی ہوتا، اللہ کی خشیت ہوتی، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے رسول سے اور آپ کی شریعت سے محبت ہوتی، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہمارا عمل سنت کے دائرے سے باہر جاتا یا ہمیں بدعت پسند ہوتی، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، سورہ حج آیت نمبر 32۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعائر یعنی دین کی واضح علامتوں کی تعظیم کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے، دین کا اور دینی احکام کا احترام کرتا ہے، فانھا من تقوی القلوب، تو اصل میں یہی قلوب کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے۔ گویا دل کا تقوی ہی ہے جو عمل کے قالب میں ڈھل کر سامنے آتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو، رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہو۔ اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، مفسر قرآن، حبر الامہ، امت کے زبردست عالم، جن کو زبردست عالم کا لقب ملا ہے، اور جن کی قرآن فہمی اور تفسیر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، اللہم علمہ التأویل۔ آپ نے فرمایا بخاری شریف میں، اللہم فقہہ فی الدین، دین میں تفقہ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں اس جملے پر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، تابہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، منحوس ہوں گے، ان پر سیاہی پوت دی گئی ہوگی۔ اس کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، تابہ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ نام کے سنی مسلمان نہیں، وہ جو اہل سنت ہیں، وہ جنہیں حدیث سے محبت ہے، وہ جو صحابہ کرام جماعت پر صحابہ کی جماعت، صحابہ کے منہج پر ہیں، جن کو طریق نبوی اور منہج صحابہ پسند ہے، جو اولو العلم ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتے ہیں، اور ہر عمل کے کرنے سے پہلے اس کی دلیل قرآن و سنت سے معلوم کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے چہرے قیامت میں روشن ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل البدعۃ والضلالہ، اہل البدع والضلالہ، وہ اہل بدعت ہیں، اہل ضلالت ہیں، جو سنت اور شریعت کی راہ چھوڑتے ہیں اور خود ساختہ یا دوسروں کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ سنت کے مقابلے میں جن کو بدعت پیاری ہے، جن کو حق اور ہدایت کے مقابلے میں باطل اور ضلالت پیارا ہے، تو ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتباع نبوی کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل جو عبادت کا عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل کر اور اللہ رب العالمین کے اخلاص پر مبنی ہو کر صادر ہو، اور اللہ تعالی ہماری بندگیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اجر و ثواب سے نوازے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر اللہ تعالی ہمیں فائز المرام اور کامیاب فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔